بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا ریپریزنٹیٹیو بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ایسی مخلوق کو زمین پر بسانے کا ارادہ رکھتے ہیں جو وہاں کے نیچرل سسٹم کو بگاڑ دے گی، جیسا کہ ہم یہاں کا قدرتی ماحول خراب کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنی تعیش اور آسائش کے لیے فیکٹریاں اور کارخانے لگا رکھے ہیں جس سے زہریلے کیمیکل نکلتے ہیں جو ہوا کو آلودہ کرتے ہیں اور اوپر پہنچ کر اوزون کی لیئر کو ویک کر رہے ہیں، جس سے الٹرا وائلیٹ ریزز زمین پر آنا شروع ہو گئی ہیں اور گلوبل وارمنگ بڑھنی شروع ہو گئی ہے اور ارتھ کا ویدر ہی چینج ہونا شروع ہو گیا ہے اور سیلاب زیادہ آنے لگے ہیں۔ ہم خون ریزیاں بھی کر رہے ہیں۔ فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، سیکنڈ ہوئی، جس میں لاکھوں انسان لقمہ اجل بنے، اور ابھی بھی زمین کے مختلف حصوں میں جنگ اور خون ریزی جاری ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم تو آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ایک خاص علم میں فرشتوں اور جنوں پر فضیلت دی، ان کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، پھر فرشتوں سے کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو انہوں نے کہا کہ جتنا علم آپ نے ہمیں بخشا ہے اس کے علاوہ ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ پھر حضرت آدم سے کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو انہوں نے بتا دیے۔ جب فرشتوں نے آدم کی فضیلت دیکھی تو وہ سجدے میں گر گئے۔ شیطان کا ذاتی نام عزرائیل تھا۔ زمین پر انسانوں سے پہلے جن بستے تھے، انہوں نے فساد اور خون ریزی شروع کی، تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کا لشکر دے کر بھیجا، تو اس نے ان سے لڑتے ہوئے اور قتل کرتے ہوئے ان کو پہاڑوں اور جزیروں کے دامن میں بھیج دیا، اور اس کے دل میں یہ تکبر سما گیا کہ میں نے وہ کام کیا جو کوئی اور نہیں کر سکا۔ اور جب یہ مطالبہ جنوں سے کیا گیا تو ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کافروں میں سے ہو گیا، اور کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، بڑی عمر والا ہوں اور قوی اور مضبوط ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کو کہا کہ تم جنت میں جا کر رہو، وہاں جو چاہو کھاؤ پیو، مگر ایک درخت کو اپوائنٹ کر دیا کہ اس کا پھل نہیں کھانا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر نعمت دے رکھی تھی، صرف ایک پھل کھانے سے منع کیا تھا۔ اب اگر وہ بھی پھر بھی اس کو کھائیں گے تو ظالم ہو جائیں گے، اور یہ آزمائش سٹل بنی آدم پر ہے کہ ہم تمام حلال چیزیں کھا سکتے ہیں مگر شراب نہیں پی سکتے، مردار اور پورک کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ اور پھر شیطان ان کو بہکانے کے لیے ان کے پیچھے لگ گیا اور ان کو طرح طرح سے بہکانے کی کوشش کی، اور آخر کار ٹریپ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی نیت کو چیک کیا تو اس میں نافرمانی کا ارادہ نہیں پایا، یعنی وہ بھول کر غلطی سے شیطان کے پھندے میں پھنس گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایک دوسرے کے کلیئر دشمن بن چکے ہو، تمہیں ایک مدت تک زمین پر رہنا ہے اور گزر بسر کرنی ہے۔ ارتھ پر انسانوں نے، جنوں نے اور فرشتوں نے رہنا تھا۔ حیثیت کا تعین ہو چکا تھا کہ فرشتوں نے انسانوں کو سجدہ تعظیمی کیا، یعنی اپنے آپ سے بیٹر سمجھیں گے، اس کے کسی کام میں مداخلت نہیں کریں گے۔ انسان اچھائی کرنا چاہے کرے، برائی کرنا چاہے تو کرے، یہ اختیار اللہ نے ان کو دیا تھا۔ جب یہی مطالبہ جنوں سے کیا تو انہوں نے جھکنے سے انکار کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے فوراً رونا اور گڑگڑانا شروع کر دیا۔ اب یہی اللہ کے بندوں کی پہچان ہوتی ہے کہ جب ان سے غلطی ہوتی ہے تو وہ فوراً توبہ کرتے ہیں، روتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، جبکہ جو شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں تو جب ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور کتنی دیر بعد بھی توبہ نہیں کرتے اور گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین پر جا کر رہو، وہاں اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھنا، میں اپنا میسج بھی بھیجوں گا اور میسنجر بھی، اور جو لوگ میرے میسنجرز کو رول ماڈل سمجھیں گے اور میرے میسج کو فالو کریں گے، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا، نہ دنیا میں اور نہ قیامت کے دن۔ اور جو میری آیات کا انکار کریں گے وہ اہل جہنم ہیں، یعنی
قرآن پر نبی کے طریقے سے عمل نہیں کریں گے۔ بنی اسرائیل میں اللہ جل شانہ نے پے در پے رسول بھیجے۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا میسج اور اس کے رسول ہیں۔ قرآن پاک کو ایک پلڑے میں ڈال کر دوسرے پلڑے میں دنیا جہان کی ساری نعمتیں ڈال دیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے قرآن کے ساتھ۔ یعنی یہ اتنی بگ اور بڑی نعمت ہے۔ تم میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو، یعنی میری فرما برداری کرو، اور میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا، یعنی جنت دوں گا۔ تم میرے میسج یعنی بائبل کو تو مانتے ہو، تو پھر قرآن بھی تو میرا ہی بھیجا ہوا میسج ہے، اس کو ماننے سے کیوں انکار کرتے ہو؟ حالانکہ دونوں کے بیسک پرنسپلز سیم ہیں، یعنی ایک اللہ کی شہادہ دینا اور کسی کو شریک نہ کرنا، نماز پڑھنا یعنی پریئر کرنا، زکوٰۃ دینا اور روزہ رکھنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم ان باتوں کو بائبل میں مانتے ہو تو قرآن میں ماننے میں کیا اعتراض ہے، اور تم اس کے پہلے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ، اور میری آیات کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اباؤٹ جو آیات بائبل میں ہیں یعنی ان کی نشانیاں، انہیں نہ چھپاؤ اور نہ دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے تھوڑی قیمت پر بیچو۔ حق بات تمہیں معلوم ہے، اس پر باطل کا پردہ چڑھا کر اس کو چھپانے کی کوشش نہ کرو۔ جب لوگ ان کے پاس پوچھنے جاتے تھے کہ تم اہل کتاب ہو، تمہاری کتاب میں اس نبی کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے، تو یہ ان کو حق بات بتانے کی بجائے ان کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرتے تھے۔ ان سے کہتے کہ جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھ کر آؤ، وہ پوچھ کر آؤ، اور ان کو پراپر گائیڈ نہیں کرتے تھے۔ نماز اور زکوٰۃ سے مدد لو، یہ تمہیں سچ بولنے اور صحیح راستے پر چلنے میں مدد کریں گی۔ اور تم اسکالر ہو، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور سچ بولنے کا کہتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ نماز ایک مشکل کام ہے، مگر جو لوگ اللہ اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں۔ ان کے لیے تو نماز چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، ان کی ایک نماز بھی چھوٹ جاتی ہے تو ان کی طبیعت پر بہت گرا گزرتا ہے۔ اور وہ لوگ جن کو اللہ اور آخرت پر اتنا یقین نہیں ہوتا، ان کے لیے نماز پڑھنا یعنی نماز کی ہیبٹ بنانا ہی مشکل ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت دی، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی نفس کسی کے کام نہ آئے گا اور نہ مدد ملے گی، یعنی کوئی انسان دوسرے کے کام نہیں آ سکے گا۔ یعنی بیٹا اگر نبی ہے تو وہ باپ کی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی، اور اسی طرح اگر باپ پیغمبر ہے تو وہ اپنے بیٹے کی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ میرے بیٹے کو ڈوبنے سے بچا لیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے، اٹ مین کے خون کے رشتے بھی کٹ جائیں گے، اس بنیاد پر کہ کون اللہ کا فرما بردار ہے اور کون نافرمان۔ صرف انسان کا ذاتی کردار اور اس کے اعمال اس کے کام آئیں گے۔ کچھ والدین ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم بچوں کی اچھی تربیت کر دیں گے تو وہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے۔ نہیں، بلکہ آپ کا اپنا کردار ضروری ہے، یعنی آپ کا اللہ اور آخرت پر یقین ضروری ہے۔ یہ عقیدہ اگر آپ کا مضبوط ہے تو کچھ ہے، ورنہ آپ کے لیے آگے کچھ نہیں ہے۔ اس دن عدل ہوگا۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان برا کام کرتا ہے کسی مجبوری یا دباؤ میں آ کر، تو اللہ اس کی نیت کو چیک کر کے اس کا بدلہ دیں گے، اور اسی طرح اگر کوئی بظاہر اچھا کام کرتا ہے مگر اس کی نیت بری ہوتی ہے تو اس کو اس کی نیت کے مطابق ریوارڈ ملے گا، اور اس دن اللہ کے مجرموں کو کوئی مدد نہیں ملے گی۔ اللہ کے مجرموں سے مراد نافرمان لوگ ہیں، ان کو کسی قسم کی کوئی مدد نہیں ملے گی۔ اس سٹوری سے یہ لیسن ملتا ہے کہ معمولی غلطی پر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا، اور ہم گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں اور جنت کے طالب ہیں۔ قد افلح من زکاہا، یعنی نجات پا گیا جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیا۔